الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له أبدي سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے سیکورٹی ڈیوٹی کی فضیلت اور اہمیت۔ دنیا میں کئی ممالک ہیں، ہر ملک کا اپنا دائرہ حدود ہے، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، ہر ملک کا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن اس دنیا کا معرض وجود میں آنا انسان کو رب العزت نے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد، اس کا محور، اس کا ہدف وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اس دنیا میں نظام سلطنت، نظام بادشاہی، قانون، طور طریقے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو بھیجے ہیں، ان کی بعثت کا مقصد یہی ہے
کہ اس میری زمین پر میرا قانون نافذ کرو. سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. انہوں نے مکہ مکرمہ میں اسی بات سے آغاز فرمایا، اسی بات سے سٹارٹ کیا. یہی بات لوگوں کو سمجھائی، ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تفلحوا، آپ کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کا واحد ذریعہ، کامیابی کا واحد حل، سکون، اطمینان، امن، یہ لا الہ الا اللہ میں موجود ہے. اس بات سے ہر نبی نے آغاز کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عجیب اور مختلف شان سے اس کا آغاز کیا تھا کہ سارے مکے والوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ خطاب کیا تھا. اور اگر ہم ادھر دیکھیں اپنے وطن عزیز کو، اپنے اس ملک کو دیکھیں، تو اس ملک کا آغاز، اس ملک کا سٹارٹ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے، جن لوگوں نے محنت کی ہے، جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، نہ اپنی ذات کو دیکھا تھا، نہ اپنے گھر کو دیکھا تھا، نہ اپنی جائیدادوں کو دیکھا تھا، ان کی زبان پر ایک ہی آواز ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ یہی کہتے تھے. وہی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کے سامنے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو خطاب کیا تھا، وہی آواز، وہی صدا، وہی ندا وہ بانیان پاکستان کی تھی. اور لا الہ الا اللہ یہ ہے کیا چیز؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے اختیارات اس کائنات پر ہو، اس زمین اور آسمان پر، اس دن اور رات پر، اس بر و بحر پر. ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس کا اختیار ان پر ہو. لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ اس کرۂ ارض پر قانون الا اللہ کا چلے گا. اور اسی لیے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے. اور جب یہ ملک معرض وجود میں آ گیا، اس ملک کا وجود یہ لازمی تھا، اس ملک کا وجود ضروری تھا. کیوں ضروری تھا؟ کیوں لازمی تھا؟ اس لیے کہ وہاں پر لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لوگ بت پرستی کرتے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود سمجھتے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پکارتے تھے، ان کو خیر و شر کا مالک سمجھتے تھے. اور یہی بات اگر آپ پیچھے چلے جائیں 1400 سال پہلے، یہی بات مکے میں تھی کہ بیت اللہ شریف کے اندر اللہ کا گھر، عظیم الشان گھر، اس گھر کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی، سموار کے دن صبح صادق کے وقت اللہ کے حکم سے وہ بت الٹے پڑے تھے.
ان بتوں کے پجاریوں نے جا کر ان بتوں کو دوبارہ کھڑا کیا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آج اس دنیا میں جو شخصیت آئی ہے اس شخصیت کے ذریعے سے یہ بت یہاں سے نکلیں گے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور وہاں پر اپنی عصا مبارک سے ان بتوں کو گراتے تھے۔ ایک بت حضرت اسماعیل، دوسرا بت حضرت ابراہیم، ان کے نام سے منسوب تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کر دے کہ حضرت ابراہیم تو بت شکن تھے، بت توڑنے والے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کا مجسمہ بھی بنا دیا، ان کا مجسمہ بنا دیا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام یہ بہت ضروری ہے، پاکستان کا بننا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، صرف ایک اللہ کو واحد لا شریک مانا جائے۔ اسلامی ریاست کا قیام یہ انتہائی ضروری تھا کہ جہاں پر مسلمان اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کو بجا لائے، اسی لیے کہ جہاں پر اللہ کا حکم، اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی وحدانیت میں لوگ رکاوٹیں ڈال رہے تھے، تو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ملک کو چھوڑ دیا تھا، اس ملک سے ہجرت کر دی تھی، ورنہ وہاں تو ایک نماز کا ثواب وہ 1 لاکھ کے برابر ہے، لیکن وہاں چھوڑ دیا اس لیے کہ وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی، وہاں شرک ہو رہا تھا، وہاں بت پرستی ہو رہی تھی، وہاں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جا رہا تھا، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جا رہا تھا۔ حضور نے اس ملک کو ہی چھوڑ دیا، اور تب آئے کہ جب فاتح بن کر آئے۔ اسلامی ریاست کا قیام، سب سے پہلی ریاست، اسلامی ریاست وہ مدینہ منورہ کی ریاست تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد خود ڈالی ہے۔ مدینہ منورہ اسلامی ریاست کے رئیس، امیر، سربراہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، سارے معاملات وہ خود ڈیل کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت وہ مملکت کے سربراہ بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت قاضی القضات بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت سپہ سالار بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت ویلفیئر اسٹیٹ کے سربراہ بھی تھے۔ سارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ دیکھ رہے تھے، اور یہی ایمان والوں کو تعلیم ہے کہ آپ نے کسی بھی اچائی سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صورت میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں تو ہم تھوڑا بہت جب کام کر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس تک گئے، تھکاوٹ ہو گئی، ڈیوٹی بہت لمبی ہو گئی، کام زیادہ ہو گیا، لہٰذا مسجد اس لیے نہیں آ سکے۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا وہ ذریعہ ہوتا ہے نا، ڈیوٹی لمبی ہو گئی، کام زیادہ ہو گیا، اس لیے مسجد جو نہیں آ سکے۔ اگر ہم سوچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی خود فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے بھی خود فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امور مملکت خود چلاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی خود کرتے تھے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور فکر کریں، سوچیں، مقتدی تو پہلی رکعت میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، دوسری میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، تیسری میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، چوتھے میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، آخری قاعدے میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امام صاحب وہ 1 سیکنڈ بھی
پیچھے نہیں ہو سکتے. اگر امام صاحب 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو گیا جماعت کڑی ہو گئی، جماعت اس سے کڑی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت خود کراتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف جماعت نہیں، رات کو تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، کثرت سے پڑھا کرتے تھے. ایک بار ام المؤمنین حضرت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کم نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا افلا اکون عبدا مشکورا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر ادا نہ کروں، اللہ کو راضی نہ کروں، باوجود اس کے کہ مغفور تھے، باوجود اس کے کہ سب کچھ انہی کے لیے تھا، لیکن ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود تھے. بات ہو رہی تھی اسلامی ریاست کے قیام کی. اسلامی ریاست کا قیام انتہائی ضروری. جنہوں نے بنانا تھا بنا دیا، جنہوں نے قربانیاں دینی تھی انہوں نے قربانی دے دی، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑنے تھے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے. اور اگر تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں کہ ابھی اس وقت ہمیں کہا جائے کہ آپ جائے کراچی میں جائے، کوئٹہ میں جائے، کسی اور شہر میں جائے، باوجود اس کی ساری سہولتیں میسر پہلے سے موجود ہے، لیکن ایک دفعہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ وہاں جا کر رہیں گے کس کے پاس، وہاں جا کر کھانے کا انتظام کیا ہوگا، وہاں جا کر خرچ و اخراجات کیسے ہوں گے. لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ دیا اور لا الہ الا اللہ کا عالم بلند کر کے یہ وطن عزیز بنا کر اس وطن عزیز میں آ کے آباد ہوئے. ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جا کر مدینہ منورہ کو یثرب سے مدینہ منورہ بنا دیا. اسلامی ریاست کا قیام اتنا ضروری ہے. وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں ہیں جہاں وہ اللہ کے احکامات بجا نہیں لا سکتے، قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے سوال جواب ہوگا. اللہ ان سے فرمائے گا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، آپ نے یہ جگہ چھوڑی کیوں نہیں ہے؟ جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی تھی آپ ادھر کیوں تھے، آپ نے وہ جگہ کیوں نہیں چھوڑی؟ اسی نظریے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جیسے شہر کو چھوڑ دیا. صحابہ اکرام ایک ایک کر کے جا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے بستر پر، اپنے کمرے میں، اپنی جگہ پر خلیفہ چہارم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو چھوڑتے ہیں، ساتھ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے پہ لے جا رہے ہیں. ادھر بھی خطرہ ادھر بھی خطرہ، چپ چپ کے جا رہے، غار ثور میں پناہ لے رہے. کافر درپے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھوں لگ جائے. سینکڑوں اونٹوں کا اعلان ہوا تھا، ہر کسی کی چاہت تھی کہ یہ اونٹ مجھے ملے. ان خطرات میں حضور سید الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اتنی قربانی دی ہے. اس لیے اسلامی ریاست آج اللہ نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا ہے. اب اس پاکستان کی، اس کی حفاظت، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا، اپنا حصہ اس میں ڈالنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم ایک دوسرے پر نہیں ڈال سکتے. اگر کوئی شخص کوئی بھی غلط کام کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، ہم اس کو جواز نہیں بنا سکتے. اکثر ہماری زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان ہے سب کچھ چلتا ہے، غلط بات ہے. پاکستان مٹی ہے،
ہم لوگ ہیں جو کچھ کر رہے وہ ہم کر رہے، یہ مٹی نہیں کر رہی ہے، بے گناہ مٹی نہیں کر رہی، ہم گناہگار ہیں، غلط کام ہم کرتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، کرپشن ہم کرتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے تو منع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امانت اور دیانت کا حکم دیا ہے، ایک ایک چیز کے ہم امین ہیں، ہم اس پورے پاکستان کے امین ہیں، ایک ایک چیز کے امین ہیں، اور ایک ایک چیز کے جواب دینا پڑے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص اس کے مسئول کے بارے میں، اس کے رعایا کے بارے میں سے پوچھا جائے گا، اس لیے امین ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس اسلامی ریاست کے قیام کے لیے چند باتیں ضروری ہے۔ ایک بات، ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہنا، ہر وقت دل کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جس کے دل میں ہر وقت جہاد کا جذبہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اس نے کبھی جہاد کے لیے تیاری نہیں کی ہے، نہ اس کے دل میں جہاد کے لیے خیال آیا ہے۔ فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی کی موت مرے، وہ عیسائی کی موت مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں چھوٹی کا عمل سب سے اونچا عمل، سب سے اونچائی کا عمل، فرمایا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہر وقت دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سیکورٹی ڈیوٹی بھی ہے۔ سیکورٹی ڈیوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوگوں کو منتخب فرمایا تھا، اس کے لیے جتنی بھی محنت ہو سکے ہر آدمی اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں، غزوہ خندق کی مثال لے لیں۔ غزوہ خندق میں ایک پتھر تھا، صحابہ کرام توڑ رہے تھے، ان سے وہ توڑا نہیں جا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے دے دے، آلہ ان سے لے لیا، ایک بار اس پتھر پر کر دیا، اس سے چنگاریاں نکلی۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، اللہ تمہیں روم عطا کرے گا۔ دوبارہ مارا، پھر چنگاری نکلی۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، اللہ تمہیں فارس بھی عطا کرے گا۔ قیصر اور کسریٰ دونوں کی مملکت تھے، دونوں سپر پاور تھے، اللہ تمہیں دونوں عطا کرے گا۔ منافقین ہنسنے لگے، منافقین ہنسنے لگے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، دفاع کے لیے کچھ ہے نہیں، باتیں ہو رہی ہے سپر پاوروں کی، یہ منافقین تھے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں، روم بھی ادھر آ گیا، فارس بھی ادھر آ گیا، قیصر و کسریٰ کی مملکتیں سارے ادھر آ گئی ہے۔ یہ حضور کی بشارت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، کہ جب صحابہ کو بھوک لگی تھی اپنے اپنے پیٹھ سے ایک ایک پتھر دکھایا۔ حضور نے جب اپنی پیٹھ سے وہ کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا صبر و استقامت کے ساتھ جس طرح تھے اس سے بھی زیادہ صابر و شاکر ہو گئے۔ اس لیے آج ہمیں بھی اس مملکت کے دفاع کے لیے، اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے خود بھی قربانی دینی ہوگی اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اگر کوئی بھی غلط کام کر رہے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اس کو تبلیغ کرے، اس کو صحیح راستے پہ لائے۔ سیکورٹی ڈیوٹی کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک دن کی ڈیوٹی، ایک دن کی ڈیوٹی، فرمایا اس آدمی کے لیے جو ڈیوٹی دے رہا ہے خیر من الدنیا وما فیہا، یہ اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے، فی سبیل اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اپنی ڈیوٹی ہونا چاہیے کہ میرا منصب ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا کام ہے، تنگ دلی سے نہیں۔ فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک صبح شام اللہ کی راہ میں لگانا صحیح نیت کے ساتھ، فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے جو بھی کام ہم کرے، جو بھی ڈیوٹی کرے، جو بھی اپنی